امی آپ نے تو کبھی میری خبر ہی نہیں لی. میں آپ کے پاس آؤں تو آؤں. آپ نے ملک ہاؤس قدم نہیں رکھا اب تک. مہرینہ یاسمین بیگم سے ملنے میکے آئی ہوئی تھی. یاسمین بیگم لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھیں. بیٹی کو دیکھ کر گرم جوشی سے اٹھی تھیں. آؤں گی میری جان، ایک ہی بار آؤں گی، پوری سر دھج سے، تمہیں ہمیشہ کے لیے ملک ہاؤس سے دور لے جانے کے لیے، اپنے پورے حق کے ساتھ. وہ معنی خیز انداز میں مسکرائی تھیں. بوا کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہی. مہرینہ ان کے ساتھ صوفے پر نشست سنبھال چکی تھی. مارکیٹ سبزی لینے گئی ہیں. میرے پودے کیسے ہیں؟ کسی نے ان کی خبر لی یا نہیں؟ آتے ہی اپنے پھولوں پودوں کی پڑ گئی. ارے بابا، کوئی کمی نہیں چھوڑی ان کی دیکھ بھال میں. تلقین میاں کی ڈیوٹی سونپ رکھی ہے. انہوں نے تسلی کرائی. یہ بتاؤ تمہارے اور سعود کے آپس کے تعلقات کیسے جا رہے ہیں؟ بالکل ویسے ہی جیسا آپ نے کہا تھا. مطلب کہ وقت مثلاً خوشگوار اور عام حالات میں روکے پھیکے خشک اور سرد و سپاٹ. مہرینہ نے سر جھٹک کر کہا. اور گھر والوں سے؟ ان کو تو میں کسی گنتی میں نہیں لاتی. سعود انہیں سنبھالنے کے لیے بہت کافی ہیں. وہ خود ہی نپٹ لیتا ہے. وہ زام سے بولی. اس کا مطلب ہے خوب کس کے رکھا ہوا ہے سب کو. یاسمین بیگم کو عجیب سی مسرت ہوئی. ارے میں تو کھڑے کھڑے انسلٹ کر دیتی ہوں گھر کے کسی بھی بندے کی. وہ اکڑ کر بولی. اور تو اور میں تو بڑی اماں کو بھی کسی خاطر میں نہیں لاتی. صحیح جا رہی ہو تم، بالکل صحیح جا رہی ہو. انہوں نے اس کی پیٹھ ٹھوکی. اسی دوران بوا آ گئی. لپک کر اس سے ملی اور حال احوال پوچھنے لگیں. تمہاری کارکردگی سے میں بہت خوش ہوں. تم ٹھیک اسی لائن پہ جا رہی ہو جس پر میں تمہیں چلانا چاہتی تھی. ملکوں کی عزت کو جس قدر اچھال سکتی ہو اچھالو. انہیں ستاؤ، جلاؤ، ان کو مالی نقصان پہنچاؤ. نافرمانی اور منمانی کر کے انہیں بے بسی اور مجبوری کے احساس سے آشنا کراؤ. انہیں بھی تو پتہ چلے تذلیل و تحقیر کیا ہوتی ہے. یاسمین بیگم کا چہرہ کسی اندرونی انتقامی الاؤ کے سبب تپ رہا تھا. خدا کا نام لو بی بی. کیوں بٹیا کو غلط راہ دکھلاتی ہو؟ اس کو اپنا گھر بسانے دو. دیکھو اس کی زندگی برباد نہ کرو. وہ اپنی فطرت سے مجبور تھیں، سو یاسمین بیگم کی ناراضگی کے باوجود روکنے سے باز نہ آئیں. بھلا مائیں اس طرح اپنی بیٹیوں کے گھر اجاڑا کرتی ہیں؟ بہت ہو گیا یہ کھیل تماشا. 6 ماہ گزر گئے ہیں. بھلے ماس ہیں سعود میاں جنہوں نے بٹیا کو اس کے حال پر چھوڑا ہوا ہے. ہر الٹی سیدھی شرط مان لیتے ہیں. آپ تو یوں کہہ رہی ہیں جیسے ماضی کی کڑیوں سے واقف ہی نہ ہوں. یاسمین بیگم تپ کر بولی. سب کچھ تو جانتی ہیں. کس طرح انہوں نے میری تذلیل کی، میری گود کی بچی کو حقارت اور کراہت سے پرے کیا، اسے گندا اور ناجائز خون قرار دیا، مجھے بے آسرا کیا. کتنے مشکل دن کاٹے ہیں میں نے ان ملکوں کی دشمنی میں. لیکن بیٹی اب اسی اونچے اور آن بان والے خاندان میں تمہاری بیٹی کا رشتہ ہو گیا ہے. انہوں نے بڑی چاہت اور محبت کے ساتھ رکھا ہے. عزت سے ڈولی پر لے کے گئے ہیں. جو حق تمہیں نہیں مل سکا وہ تمہاری بیٹی کو نصیب ہو گیا ہے. حساب برابر؟ ابھی کہاں برابر ہوا. ابھی تو میں ان سے اپنا اور اپنی ماں کا حق منواؤں گی اور ڈنکے کی چوٹ پر تسلیم کرواؤں گی. یہ باپ اب اتنی آسانی سے کیسے کلوز ہو سکتا ہے بوا پیاری؟ مہرینہ کی آنکھوں میں انتقام کے جذبوں کی چمک تھی. بوا منہ کھولے اس کی صورت دیکھ رہی تھی. دیکھنا ایک دن وہ خود آئیں گے امی کو بہو تسلیم کر کے ملک ہاؤس لے جانے کے لیے، پورے پروٹوکول کے ساتھ. مہرینہ نے دعویٰ کیا. میری تو سمجھ میں نہیں آتا بٹیا، کس طرح تمہیں سمجھاؤں کہ اپنی ماں کی راہ پر نہ چلو. وہ نے ہمت نہیں ہاری. اوفو، ہم اپنی باتیں کر رہے تھے، تم خواہ بیچ میں ٹپک پڑی. یاسمین بیگم نے جھلا کر کہا. جاؤ اچھی سی چائے لاؤ مہرینہ کے لیے، ساتھ میں سنیکس بھی لے کر آنا. امی آپ کی اور بوا کی پہلی ملاقات کب ہوئی تھی؟ مہرینہ بوا کے جانے کے بعد صوفے پر پاؤں پسار کر نیم دراز ہو گئی. میں لاہور کے ایک گورنمنٹ ہاسپٹل میں نرس تھی. اس وقت میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. مذہباً عیسائی تھی. بظاہر میرے سانولے سلونے روپ میں کوئی خاص کشش نہیں تھی.
عام سا نارمل سا سراپا تھا، مگر تنویر ملک کو شاید میری کوئی ادا بھا گئی تھی۔ وہ سچ مچ سیریس ہو گیا، اتنا زیادہ کہ کورٹ میرج کی پیشکش کر دی، جو میں نے کچھ دن سوچنے کے بعد قبول کر لی۔ یوں ہمارا نکاح ہو گیا۔ تنویر نے لاہور شہر میں ایک کوٹھی، کار اور پلاٹ خرید کر میرے نام کر دیا تھا۔ یہ شادی فی الوقت خفیہ رکھی گئی تھی۔ تنویر ملک کو کسی مناسب وقت کا انتظار تھا۔ وہ ایم اے انگلش کے فائنل ایئر میں تھا اور چاہتا تھا کہ پیپرز کے بعد ملک بابا سے براہ راست بات کرے۔ شادی کے بعد وہ میرے ساتھ کوٹھی میں رہنے لگا۔ ابھی شادی کو 4 ماہ گزرے تھے کہ اس کے ایکسیڈنٹ کی خبر ملی۔ ایکسیڈنٹ اتنا شدید تھا کہ وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ اس کی لاش اسلام آباد اس کے لواحقین کو پہنچا دی گئی اور میں بدنصیب آخری نظارہ بھی نہ کر سکی۔ کچھ اسلام آباد تک کا سفر کرنے کے قابل بھی نہ تھی۔ میں پریگننٹ تھی اور 7واں مہینہ ختم ہونے کو تھا۔ تمہاری پیدائش کے بعد میں تمہیں لے کر ملک ہاؤس گئی تھی، مگر ملک بابا نے دہلیز سے ہی لوٹا دیا۔ آگے کی کہانی تو تمہیں معلوم ہی ہے۔ مجھے بوا ٹکرا گئی، پھر دنیا دکھاوے کے لیے میں نے تلقین میاں سے شادی کر لی اور نرسنگ چھوڑ کر سوشل ورک کے ایک ادارے میں جاب کر لی، مگر میرے دل میں ہمیشہ اپنے ٹھکرائے جانے اور دھتکار کر دہلیز سے لوٹا دیے جانے کا تکلیف دہ زخم پھانس بن کر چبھن دیتا رہا۔ پھر جب سعود کی تم سے دلچسپی دیکھنے میں آئی تو میں نے آن فن ایک پلان بنا لیا۔ دیکھ لو کس کامیابی سے اس پلان پر عمل درآمد ہوا ہے۔ ان کا لہجہ فقریہ ہو گیا۔ میں اپنا حق لوں گی ان سے، مہرینہ نے ڈٹ کر کہا۔ میں انہیں بتاؤں گی کہ انہوں نے ہمارا کتنا نقصان کیا، کس طرح جڑوں تک عدم تحفظ اور بے شناختی کے عذاب ہمیں ڈستے رہے۔ آپ بھلے سے کبھی معاف کر دیں، میں ان کو معاف نہیں کر سکتی۔ بڑا مان ہے نا انہیں اپنے صاف ستھرے اعلیٰ اور عرفہ خون پر، خود کو بہت اونچی چیز خیال کرتے ہیں نا۔ میں انہیں بتاؤں گی کہ ان کا خون کیا ہے، کس لیول کا ہے۔ آپ کو دھتکارا تھا، مجھے اور میرے زندہ وجود کو اب نہیں ٹھکرا سکتے کہ اتفاق سے اس رشتے کے انکشاف سے پہلے ہی وہ مجھے اپنے گھر کی عزت بنا چکے ہیں۔ ابھی تو جانے کس طرح میں نے اپنے اندر اٹھنے والے ابال کو دبایا ہوا ہے، وگرنہ جی تو چاہتا ہے بیچ چوبارے میں ان کی عزتوں کی ہنڈیاں پھوڑ دوں، انہیں بتا دوں کہ جس طرح احساسات کی پامالی پر تمہیں تکلیف ہوتی ہے، اتنا ہی دکھ دوسرے آدمی کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ تمہارا دل نازک ہے تو پھر میرا دل بھی بہت نازک ہے۔ وہ بار بار شدت جذب سے مٹھیاں بھینچ رہی تھی۔ جو چیز چاہے کرو، جس طرح تمہیں سکون ملتا ہے اسی طرح کرو، انہیں اچھی طرح سبق سکھا دو، مگر ساتھ ساتھ ہوشیاری سے اپنی جڑیں بھی پھیلاتی جاؤ۔ جو کچھ بھی سعود کے پاس ہے اسے لے اڑو، زیور، جائیداد، پلاٹ، بینک بیلنس، جتنا نچوڑ سکتی ہو نچوڑ لو۔ انہیں جھٹکا تب لگے گا جب تم سعود کو کنگال کر کے ملک ہاؤس چھوڑ دو گی۔ ناک رگڑیں گے وہ تمہارے سامنے۔ انہیں میں تمہارے قدموں کے آگے بچھا دیکھنا چاہتی ہوں۔ یاسمین بی بی، تم بھلے سے میری بات کا برا مانو، مگر ایک بات بتا دوں تمہیں، یہ تم اچھا نہیں کر رہی۔ بیٹی برباد ہو گئی تو چائے بناتی بوا سے نہ رہا گیا۔ اصل شادی تو وہ ہوگی جو سعود سے طلاق لینے کے بعد کسی دوسرے شخص سے دھوم دھام سے ارینج کی جائے گی۔ یاسمین بیگم کے اس طرح کہنے پر بوا نے سر تھام کر ایسی نظروں سے انہیں دیکھا تھا جیسے یاسمین بیگم پر پاگل پن کا شبہ ہو۔ بڑی اماں، آپ سے ایک درخواست کرنا تھی۔ سکندر ملک وال کی حویلی میں زنان خانے کے خصوصی کمرے میں بڑی اماں کے روبرو کھڑا سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ آگے آپس میں ایک دوسرے سے پھنسے ہوئے تھے اور چہرے پر بے پناہ گمبھیرتا تھی۔ بڑی اماں نے بغور جائزہ لیا۔ کیا کہنا چاہتے ہو بھائی؟ ملک دراف چاہتے ہیں کہ کوثر یہاں کام کرے، وہ ہونٹ کاٹ کر بولا۔ کوثر کون؟ بڑی اماں گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کے اپنے مخصوص درج لہجے میں گویا ہوئیں۔ ماسی برکتے کی بیٹی؟ وہ آہستگی سے بولا۔ اچھا، اس دھوبن برکتے کی بات کر رہے ہو؟ خدا جانے اونچے خاندانی لوگوں کو کم مرتبہ لوگوں کو پیشے کے حوالے سے مخاطب کر کے کیا تسکین ملتی ہے۔ سکندر نے سوچا۔ جی ہاں، وہی جن کا میں بھتیجا کہلاتا ہوں اور جن کی سرپرستی میں دیا گیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ رسیلا ہو گیا۔ بڑی اماں نے روب دار نگاہوں سے ایک لمحے کو اسے گھور کر دیکھا، پھر سختی سے گویا ہوئیں۔
تمہیں اس کی بیٹی کے حوالے سے کام کرنے پر کیا اعتراض ہے؟ شاید آپ کو یہ سننا اچھا نہ لگے بڑی اماں، ملک دراب گاؤں کی جوان بہنوں بیٹیوں کو جس نظر سے دیکھتے ہیں اس سے سب واقف ہیں۔ کوثر ایک اعتبار سے میری رشتے کی بہن لگتی ہے۔ اس کے ماں باپ مجھے اولاد کی طرح سمجھتے ہیں۔ ان کی عزت کی حفاظت کرنا میرا فرض بنتا ہے۔ ملک دراب کوثر کو ڈیرے پر کام کے لیے بلا رہے ہیں۔ ماسی برکتیں اور چچا بختو نہ انکار کر سکتے ہیں اور نہ اسے بھیجنے کی ہمت ہے ان میں۔ ڈوگر کی بیٹی بہار کے ساتھ جو ہوا وہ سب جانتے ہیں۔ کوئی خوف سے آپ لوگوں کے سامنے زبان نہ کھولے تو اور بات ہے، وگرنہ اندرون خانہ سب کو علم ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ بڑی اماں کے ماتھے پر تیوریاں پڑی ہوئی تھیں، تاہم وہ اس کی بات دھیان سے سن رہی تھیں۔ ملک دراب کی اس قسم کی زنانہ سرگرمیوں کو وہ بھی ناپسند کرتی تھیں، مگر ملک بابا یہ کہہ کر لاپرواہی سے ان کی فکر مندی کو باتوں میں اڑا دیتے تھے۔ ارے بھائی، نر بچہ ہے، ایسی سرگرمیاں جوانی کا سنگھار ہوتی ہیں۔ وہ ملک زادہ ہے، شیر جوان ہے، خون کی گرمی کہیں تو نکلے گی نا۔ ٹھیک ہے، میں اس سے بات کر کے دیکھوں گی۔ انہوں نے بظاہر بڑے احسان سے حامی بھری تھی۔ مہربانی بڑی اماں۔ سکندر کے ذہن کا بوجھ کسی قدر ہلکا ہو گیا تھا۔ سلام کرنے کے بعد وہ باہر نکل گیا۔ کہاں جاتے ہو غلام ابن غلام؟ مان راہداری سے جارجٹ کے باریک گلابی کپڑوں میں ملبوس سائمہ چھم سے آ ٹکرائی۔ لہجہ انتہائی درجے کی رونق اور تلخی لیے ہوئے تھا۔ ہمارے ساتھ چلو۔ کہاں؟ سکندر بمشکل اپنے کھولتے ہوئے خون کو کنٹرول کر رہا تھا۔ جنت میں؟ وہ مانی خیز نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سکندر اپنے بھڑکتے ہوئے جذبات پر قابو پاتے ہوئے خاموش رہا۔ سیر کر کے دیکھو اس جنت کی، خود بھی بھول جاؤ گے۔ اس طرح کی بازاری گفتگو کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے آپ کو۔ سکندر خون کے گھونٹ بھر کر بولا۔ کبھی گئے ہو بازار میں؟ وہ طنزیہ بولی۔ تم جیسے تو وہاں کی تتلیوں کے نام سن کر ہی کانپ جائیں۔ وہ جان بوجھ کر اس کی مردانگی اور غیرت پر تازیانے لگا رہی تھی تاکہ اس کے اندر کا وحشی حیوان جاگ اٹھے، مگر سکندر بلا کا حوصلہ مند تھا۔ وہ اپنے جذبات کو لگام دینا جانتا تھا۔ اس کا چہرہ شدت ضبط سے سرخ پڑ گیا تھا، مگر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا تھا۔ اگر نام نہاد غیرت مندی کے نام پر بھڑک کر حیوانیت کی منزلیں عبور کر لینا مردانگی ہے تو مجھے اس مردانگی سے بے بہراہی تصور کیجیے۔ وہ ٹھہرے لہجے میں بولا۔ دیکھ لیں گے تمہاری جرأتیں بھی۔ وہ پھنکاری، اس کے اندر جیسے کوئی گیلی لکڑی جل رہی تھی۔ سکندر ایک تحقیر آمیز نگاہ اس پر ڈال کر سر جھٹک کر اپنی راہ پر ہو لیا تھا۔ سائمہ بھڑ بھڑ آنکھ میں جل رہی تھی۔ یہ بڑی اماں کے پاس کیا کرنے گیا تھا؟ تجسس اتنا بڑھا کہ وہ بڑی اماں کے پاس جا پہنچی اور بہانے سے پوچھ لیا۔ بہت خوب، موصوف، اوپر تک پہنچ لڑاکے اپنا کیس حل کرانے کے چکروں میں ہیں۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر سوچنے لگی۔ تمہاری چال تمہیں پر الٹ دیں گے مسٹر سکندر، ذرا دیکھو تو ہم کیا چکر چلاتے ہیں۔ وہ پہلی فرصت میں کوثر کو کسی طریقے سے ملک دراب کی نظر سے گزارنا چاہتی تھی۔ ایک بار دراب نے اس ہری بھری جوان اور پربہار ڈال کو دیکھ لیا تو پھر کوثر کا محفوظ رہنا ممکن نہیں تھا۔ پھر اس نے خود ہی ایک پلان سوچ لیا۔ شام کا وقت تھا، سارا آنگن خالی تھا۔ یوں بھی چندا کی خودکشی کے بعد گھر پر ایک عجیب طرح کا سناٹا چھایا رہتا تھا۔ اس کا 40واں ہو چکا تھا۔ اب تو اس واقعے کو بھی 2 ماہ گزر چکے تھے، مگر اس کے باوجود ابھی تک لوگ پوچھ تاچھ کے لیے آتے تھے، تعزیت کے بہانے کہانی کے جزیات معلوم کرتے تھے اور پھر پورے سیاق و سباق کے ساتھ دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ ان 2 ماہ میں جانے کس کے زاویے سے محلے میں چہم گویاں ہوتی رہی تھیں۔ صفیہ نے تو مارے شرمندگی کے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ جن کے سامنے وہ فخر و غرور سے گردن تانے اکڑتی پھرتی تھی، آج انہی کے سامنے مارے ذلت کے گردن نہیں اٹھا سکتی تھی۔ جابر علی کو البتہ کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا، اچھا ہوا خود ہی جان چھوڑ دی، وہ ایسا نہ کرتی تو میں خود اس کو پر پہنچا دیتا۔ مجھ سے ایسی بے غیرتیاں برداشت نہیں ہوتی۔ روحی آپا کی ڈلیوری کا کیس تھا۔ صفیہ طلعت اور عرفان کو لے کر اس کے ہاں گئی ہوئی تھی۔ راحت گھر میں اکیلی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بے ترتیبی اور بے تکلفی سے بستر پر آڑی ترچھی لیٹی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک ایک احساس نے
اسے الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ اس کی شلوار کا دایاں پائچہ کافی اوپر تک سرک گیا تھا، جس کی وجہ سے دائیں گدرائی ہوئی ملائم پنڈلی نمایاں ہو گئی تھی۔ اسے لگا جیسے کسی کے کھردرے ہاتھ نے اس کی پنڈلی کو چھوا ہے۔ خیال یہی تھا کہ عرفان ہوگا کہ اس کے کمرے میں اس درجہ قربت اور بے تکلفی کا مظاہرہ وہی کر سکتا تھا۔ جو ہی وہ چونک کر اٹھی، عرفان کی جگہ جابر بھائی کو موجود پا کر ہکا بکا رہ گئی۔ آپ؟ ان کی اس جرأت اور گستاخی پر راحت پہلے تو حیران اور پریشان رہ گئی، پھر ان کے چہرے اور آنکھوں سے جھلکتی ہاوسناک کیفیت نے اسے غم و غصے سے پاگل کر دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ جلدی سے اپنا حلیہ درست کر کے دوپٹہ اوڑھتے ہوئی دانت پیس کر بولی۔ بدتمیزی تو نہیں ہے سالی عرف آدھی گھر والی صاحبہ۔ جابر نے آگے بڑھ کر اس کا دوپٹہ کھینچا اور جھٹکے سے اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ جابر بھائی، وہ پھڑپھڑائی اور پوری قوت سے انہیں پیچھے دھکیلنے لگی۔ شرم کریں، آپ کو تو بھائی کہتے ہوئے بھی لاج آ رہی ہے۔ چھوڑیں مجھے، وگرنہ میں… اس کی سانس کھول رہی تھی، مگر جابر بھائی اس وقت اپنے آپ میں نہیں تھے۔ ان کے عزائم خطرناک نظر آتے تھے۔ جب تک کوئی حس سوئی رہتی ہے، اس سے منسلک تباہ کاریاں بھی راکھ میں دبی چنگاری کی طرح پوشیدہ رہتی ہیں، مگر جب وہ جاگ پڑتی ہے تو اس کے نتیجے میں برپا ہونے والی قیامتیں بھی انگڑائی لے کر بیدار ہو جاتی ہیں۔ جابر کو عورت ذات سے وابستہ اسرار و رموز اور بھول بھلیوں سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، مگر انیتا جس روپ میں اس سے ٹکرائی تھی، اس کے بعد لذت و سرور اور سنسنی سے بھرپور لمحات کی کشش نے اس کی خوابیدہ حیوانی جبلت کو بھڑکا کر عاطف فشاں بنا دیا تھا۔ راحت اس وقت اسی عاطف فشاں کی لپیٹ میں آئی ہوئی تھی۔ جابر کے ہاتھ اس کے جسم کے لطیف و دلکش اسرار و رموز سے آشنا ہو رہے تھے، اس کے گداز اور ملائم لمس کی حلاوتیں چکھ رہے تھے۔ وہ اپنے تمام تر مزاحمتی قوتوں کو بروئے کار لا کر ان کے شکنجے سے نکلنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ اسی لمحے گڈو کی پکار نے جیسے غیبی امداد کا سا کام کیا۔ بھابھی، او بھابھی، کدھر ہو آپ؟ اس کے کھلنڈری اور بے پرواہ پکار نے جابر کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ باہر صحن میں کھڑا پکار رہا تھا۔ وہ تیزی سے باہر نکل گئے۔ راحت کسی بے جان شے کی مانند دھڑ سے اپنے بستر پر گر گئی۔ اس کی سانسیں اتھل پتھل ہو رہی تھیں۔ دل پوری قوت سے سینے سے باہر نکلا چاہتا تھا۔ جسم کا ایک ایک عنصر کانپ رہا تھا۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ ابھی اگر کچھ ہو جاتا تو… اس کو اپنا آپ غیر محفوظ لگ رہا تھا۔ بندہ انتقامی رو میں انسانیت کے درجے سے بھی گر جاتا ہے، مگر کیا اس حد تک؟ ان کی شخصیت شروع سے میری نظروں میں مشکوک رہی تھی، مگر ان کی ذہنیت اس درجہ گھٹیا اور ہوس پرست ہوگی، یہ تو سان و گمان بھی نہ تھا۔ اب اس صورتحال میں اس گھر میں رہنا کس درجہ دشوار تھا۔ گھر جابر کا تھا، انہی کے پیسوں سے بنا تھا، ذریعہ آمدن انہی کی ذات تھی۔ باقی گھر والوں سمیت عرفان اور راحت بھی انہی کا دیا کھاتے تھے۔ انہی کی کمائی سے گھر چل رہا تھا۔ وہ حاکم تھے، مطلق العنان تھے اور گھر کے سربراہ تھے۔ یہاں ان کی اجازت و خواہش کے بغیر کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ کسی میں اتنا دم نہیں تھا کہ ان کی کسی خواہش یا حکم کو پسے پش ڈال کر اپنی منمانی کر سکتا۔ عرفان ان کا دست بستہ غلام تھا۔ وہ تو ویسے بھی جابر بھائی سے بہت ڈرتا تھا اور گھریلو معاملات میں ان کی رائے کو حتمی تصور کرتا تھا۔ اس کی کیا مجال تھی کہ ان کے کسی حکم سے سرتابی کرتا؟ مگر راحت کو یقین تھا، اتنا کچھ جاننے کے بعد وہ یقیناً غیرت و حمیت کے جذبات سے مغلوب ہو کر اپنے بھائی کا گریبان ضرور پکڑے گا، یا پھر بوریا بستر سمیٹ کر گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ مگر کچھ بھی نہ ہوا۔ رات کو جب اس نے بتایا تو عرفان کا رد عمل اس کے توقع کے برعکس ثابت ہوا۔ وہ الٹا اسے جھوٹا اور غلط ٹھہرانے لگا۔ تمہارا دماغ تو ٹھکانے ہے نا؟ وہ بری طرح بگڑا تھا۔ جابر بھائی پر الزام لگاتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم ان سے دلی نفرت کرتی ہو، کہ تم ان سے دلی نفرت ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم کو ان سے دلی نفرت ہے، ان کی عزت کرنا یا بات ماننا اپنی توہین خیال کرتی ہو۔ اپنی تعلیم اور سمجھداری کا بڑا غرور ہے تم کو، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم گھر والوں پر بہتان بازی اور الزام تراشی کرنے لگو۔ وہ تلخ ہو گیا تھا۔ میری بات کا یقین کرو عرفان، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ جابر بھائی کی نیت خراب ہو گئی ہے، ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ اگر تم ہی غلط اور جھوٹا ٹھہراؤ گے
تو اور کس کو سچائی کا یقین دلاؤں گی؟ انیتا نے انہیں جن لذتوں کا آشنا بنا دیا ہے، اس احساس نے ان کی ہوش مندی چھین لی ہے۔ راحت کو اس کے رد عمل پر شدید ذہنی صدمہ ہوا۔ شاید تن آسانی، آرام طلبی اور ہٹ حرامی انسان سے اس کی غیرت و حمیت بھی چھین لیتی ہے۔ وہ بیچارے سارے گھر والوں کو کھلاتے ہیں، کما کر دیتے ہیں، ہمارے لیے محنت کرتے ہیں، اور ہم انہیں ہی قصوروار ٹھہرا دیں؟ یہ کیوں کر ممکن ہے؟ کما کے کھلانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ زندگیوں کے ساتھ ساتھ ہماری عزتوں کے بھی مالک بن بیٹھیں۔ وہ تلخ ہوئی۔ اور یوں بھی ہم کب تک ان کی اس کمائی کا خراج دیتے رہیں گے؟ تم بھی انہی کی طرح ایک مرد ہو، صحت اور توانائی رکھتے ہو، دماغ استعمال کر سکتے ہو۔ ہم کب تک ان کے ٹکڑوں پر پلتے رہیں گے؟ میں تمہاری ذمہ داری ہوں، میری دیکھ بھال اور ضرورتوں کا خیال رکھنا تم پر فرض ہے۔ یہ تمہارے کرنے کے کام ہیں۔ میں کیا ڈاکہ مارنے جاؤں کہیں؟ وہ بیزاری سے گویا تھا۔ بی اے فیل کے لیے اب منسٹری تو ملنے سے رہی، ڈھنگ کی جاب ملے تو نوکری کروں گا نا۔ جب تک تمہیں اپنے مطلب کی نہیں ملتی، اس وقت تک کوئی دوسرا چھوٹا موٹا کاروبار کر لو۔ راحت آہستہ آہستہ اسے راہ راست پر لا رہی تھی۔ کاروبار؟ ہاں، اس نے اس کا مذاق اڑایا۔ ارے بیگم، کاروبار کے لیے پیسے چاہیے، خرچہ کرو گے تو منافع کھاؤ گے نا۔ کاروبار سے میری مراد ہے کسی دوست کے ساتھ مل کر پکوڑے، سموسے یا چاٹ بیچنے کا کام کر لو۔ کسی سے مال لے کر منافع کے ساتھ فروخت کیا جا سکتا ہے، اور نہ صحیح گھرداری کی ضروری اشیاء مثلاً چائے، چینی، گھی، نمک، مرچ مسالے اور ٹافیاں وغیرہ گھر کے ایک کونے میں دکان ڈال کر فروخت کی جا سکتی ہیں۔ یوں بھی یہاں سے دکانیں دور ہیں، یہ کام چلے گا بھی خوب۔ وہ بڑے جوش سے بولی۔ عرفان کچھ سوچنے لگا۔ راحت کے دل میں امید کا ایک چراغ جل اٹھا، شاید اسی طرح اس کی آرام طلبی اور لاپرواہی کا خاتمہ ہو جائے۔ مگر مال ڈالنے کے لیے رقم چاہیے۔ اندازاً کتنی رقم چاہیے؟ راحت نے پرخیال انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ کم از کم 6-7 ہزار۔ ٹھیک ہے، تم کام شروع کرو، رقم میں تمہیں دوں گی۔ بڑی دیر تک سوچنے کے بعد بالآخر راحت نے یہ قربانی دینے کا سوچ لیا۔ تم کہاں سے دو گی؟ میرے پاس تھوڑا بہت زیور ہے، سوچا تھا اشد ضرورت میں کام آئے گا، لیکن بہرحال… وہ گہری سانس لے کر بولی۔ چلو، زیور تو پھر بھی بن جاتا ہے، اصل چیز محنت اور عزت سے ساتھ جینا ہے۔ ٹھیک ہے، تم زیور دے دینا، میں کل سنار کے پاس لے جاؤں گا۔ اور جابر بھائی، ان کی گستاخیوں کی روک تھام کے لیے کیا کرو گے؟ اس نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ تم زور دیتی ہو تو ان سے بات کروں گا، مگر دیکھو، خواہ مخواہ گھر میں لڑائی جھگڑے کی فضا پیدا نہ کرنا۔ میں کروں گا بات، عرفان نے نیند بھرے انداز میں کہتے ہوئے کروٹ بدل لی تھی۔ اتنی تلخ اور تکلیف دہ صورتحال میں اچانک ہی ایک امید کی کرن جگمگا اٹھی تھی۔ اس دن وہ معمول کے مطابق جیا کی خبر گیری کے لیے کمپلیکس ہاسپٹل آئی تھی۔ آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے مس، آن ڈیوٹی ڈاکٹر نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ آپ کی پیشنٹ نے ریکور کر لیا ہے، وہ اپنے ہوش میں ہیں۔ کیا؟ زرلالہ کو یوں لگا جیسے کڑی دھوپ میں اچانک سائباں مل گیا ہو۔ شکر ہے، اس وقت مجھے ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ وہ دل ہی دل میں خدا کی مشکور ہوتی ہوئی تیزی سے ان کے کمرے میں آئی تھی۔ سفید بیڈ پر سبز کمبل کمر تک ڈالے، سفید بے جان چہرہ لیے وہ آنکھیں کھولے چھت کو تک رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں زندگی کی حرارت کے جو رنگ دوڑے تھے، اس نے ان کی ڈھیروں تھکاوٹ اتار دی۔ جیا، وہ ان کے پاس آ گئی۔ ہاں بیٹی، میری چندا، میں زندہ ہوں۔ وہ آہستگی سے اٹھنے لگیں۔ زرلالہ نے انہیں سہارا دے کر اٹھایا، اور پھر ان کے کندھے پر سر رکھ کر رو پڑی۔ مجھے کل رات ہوش میں آنے کے بعد ڈاکٹر نے سب کچھ بتا دیا۔ محراب سمندری طوفان کی نظر ہو گیا تھا، مگر تم تو موجود تھی، پھر کیوں میں نے حوصلے توڑ ڈالے؟ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ تمہیں کس کے سہارے چھوڑا تھا میں نے؟ بیٹا دنیا سے گیا تھا، بیٹی اور اس کے بچے تو پاس تھے۔ جیا کے یوں رکے ہوئے آنسو راستہ تلاش کر رہے تھے۔ تم نے کتنی تکلیف اٹھائی ہوگی، ڈاکٹرز بتا رہے تھے تم کس طرح بچوں کے ساتھ ہسپتال میں خوار ہوتی تھیں۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔
میرے زندہ رہنے اور صحت یاب ہونے کے لیے تم نے اپنا سکھ چین اور جمع پونجی سب کچھ لگا دیا۔ بھلا میں کون تھی تمہاری جس کی زندگی کے لیے تم نے اپنی جان پر ظلم کیا؟ نہ خون کا رشتہ تھا، نہ دور و نزدیک کی رشتہ داری، یہ احساس کا رشتہ تھا جیا، جو سب سے زیادہ مضبوط اور قریبی ہوتا ہے۔ رشتوں میں احساس نہ ہو تو کیا سگا کیا سوتیلا، اور پھر آپ کی تو میں رہتی دنیا تک احسان مند رہوں گی۔ مجھے بھٹکنے سے بچایا، میرے بچوں کو عزت و نام اور تحفظ فراہم کیا، میرے بکھرے ہوئے وجود کو جوڑا۔ زلالہ نے ان کے ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگائے۔ چھوڑیں جیا، سب کچھ بھول جائیں، سارے دکھ تکلیفیں، ماضی کے زخم، سب کچھ۔ آج سے ہم دوبارہ اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ کب تک گزرے ہوئے کل کا سوگ مناتے رہیں گے؟ آنے والے خدشات کی جو چھاپ سن رہے ہیں، ہمیں اب ان سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے تدابیر کرنی ہوگی۔ مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے جیا، میں اور میرے بچے آپ کے بغیر ادھورے ہیں۔ میرا کون ہے تم لوگوں کے سوا؟ ڈاکٹر سے پوچھو کب تک ڈسچارج کریں گے۔ میں اب بالکل ٹھیک ہوں، ٹانگوں کا فالج بھی کافی حد تک ریکور ہو گیا ہے، زیادہ نہ صحیح، چند قدم تو سہارے کے بغیر چل لیتی ہوں۔ 2-3 ماہ میں اپنے پاؤں پر چلنے لگوں گی، اس وقت تک وہیل چیئر بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ پریکٹس اور ایکسرسائز سے بہت جلد آپ علی اور ولی کے ساتھ ریس لگا سکیں گی۔ وہ خوش دلی سے بولی، بلکہ ایکسرسائز بھی وہ خود کروایا کریں گے آپ کو۔ آپ گھر چلیں، دیکھیے گا کس قدر پاگل ہو جائیں گے وہ آپ کو دیکھ کر۔ آپ کے بغیر وہ بالکل مرجھا گئے ہیں۔ پھر وہ انہیں بتانے لگی کہ اس نے کس طرح مکان اور سامان بیچ کر نئی جگہ کرائے پر پوشن لیا، کیسے ماہانہ آمدنی کے ذرائع اور ضروریات کا بجٹ بیلنس کیا، بچوں کی پڑھائی کا سلسلہ کس طرح جاری رکھا۔ میری بہادر بیٹی، انہوں نے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ چلو بیٹی، مجھے یہاں سے لے چلو، میں اپنے بچوں سے ملنا چاہتی ہوں، ان کو گلے لگا کے جی بھر کے پیار کرنا چاہتی ہوں، ان کے وجود سے زندگی کا بھرپور لطف لینا چاہتی ہوں۔ مجھے تو یقین نہیں آتا 6 ماہ غافل رہی ہوں میں، اتنی طویل بے خبری۔ ضروری کارروائی نپٹا کے ہفتے وار چیک اپ، ان کی ڈیٹس اور ٹائمنگ وغیرہ کا شیڈول لے کر وہ انہیں ٹیکسی میں بٹھا کر گھر لے آئی۔ اتنے پسماندہ سے گھٹن زدہ ایریے میں ڈربا نما پوشن دیکھ کر جیا کے دل کو کچھ ہوا۔ کیوں دل چھوٹا کرتی ہیں جیا؟ زلالہ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دبایا۔ وہ ان کی سوچ پڑھ چکی تھی۔ جیسا بھی صحیح، ایک ٹھکانہ تو ہے سر چھپانے کا۔ حالات امتحان لینے پر تل جائیں تو پرچے کی تیاری کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ پہلے یہ ایک ٹوٹا پھوٹا مکان تھا، اب آپ آ گئی ہیں نا تو یہ گھر بن جائے گا۔ وہ انہیں سہارا دے کر ٹیکسی سے نیچے اتار رہی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور لڑکا سا تھا، ازراہ ہمدردی وہ بھی آ گیا اور دوسری طرف سے تھام کر انہیں نحیف اور چلنے سے معذور خاتون کو اندر پہنچانے میں مدد کرنے لگا۔ بچوں کا رد عمل فطری تھا۔ جیا، علی اور ولی کتنی دیر تک بے یقینی کی کیفیت میں کھڑے رہے تھے، پھر بھاگ کر ان سے لپٹ گئے۔ سارا البتہ گومگوں کی اسی کیفیت میں کھلونا جیب میں کھیلتی کنکھیوں سے اپنے بھائیوں کو اس بوڑھی خاتون سے لاڈ پیار کرتے دیکھتی رہی۔ وہ اتنی چھوٹی تھی کہ 6 ماہ پرانی چیزوں کو یاد نہیں رکھ سکتی تھی۔ جیا نے خود ہی اسے گود میں اٹھا لیا۔ میری ننھی سی گڑیا کتنی پیاری ہو گئی ہے، 3 سال کی ہو گئی ہے نا زری بیٹا؟ جی ہاں۔ اچھا آپ ادھر لیٹ جائیں بیڈ پر، میں آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں۔ اس کی چال میں عجیب سا اعتماد در آیا تھا۔ ملک آباد میں ماڈل سٹی تعمیر کرنے کا کام تیزی سے جاری تھا۔ جاپان سے آئے ہوئے انجینئرز نے اپنا کام سنبھال لیا تھا۔ محسن ضروری کارروائی نپٹا چکا تھا اور باقی کام ضرورت کے مطابق ساتھ ساتھ جاری تھا۔ پروجیکٹ کے سلسلے میں ان دنوں ملک کنسٹرکشن کمپنی کا تقریباً سارا سٹاف ملک آباد میں مصروف تھا۔ محسن اور ایمان گزشتہ 2 ہفتوں سے جاپانی انجینئرز کے ہمراہ ملک آباد میں مستقل طور پر مقیم تھے۔ یہاں ساحر کا اپنا ریسٹ ہاؤس تھا جہاں جاپانی انجینئرز کی رہائش کا بندوبست کیا گیا تھا۔ کچھ لوگ حویلی کے مردانہ حصے میں رہائش پذیر تھے، ان میں محسن اور ایمان بھی شامل تھے۔ ساحر بھی کئی بار چکر لگا چکا تھا۔ محسن اپنی عادت کے مطابق اکثر حویلی میں ادھر ادھر چکر لگاتا رہتا تھا۔ اس دن وہ سائٹ کا راؤنڈ لینے کے بعد
دوپہر کے قریب حویلی گیا تھا۔ وہ کچھ کاغذات کا مطالعہ کرنا چاہتا تھا۔ کھانا لاؤں جناب؟ مستعد ملازم فوراً حاضر خدمت ہوا تھا۔ نہیں جی شکریہ، بس ایک کپ چائے دے دو۔ وہ کاغذات لے کر باہر باغ میں سبز گھاس پر چوکڑی مار کر بیٹھ گیا۔ اس کی پشت آم کے درخت کے تنے کے ساتھ ٹکی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ملازم چائے دے گیا۔ وہ اپنے کام میں غرق تھا جب شہریار اسے بیٹھا دیکھ کر ادھر آئی۔ ہیلو۔ شہریار کے متوجہ کرنے پر محسن نے سر اٹھایا اور پھر اسے دیکھ کر احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اس نے خوش دلی سے پوچھا۔ یہ لڑکی اپنے پروقار انداز و اطوار، نفیس عادت اور نرم لب و لہجے کے باعث ملک وال کی فیملی سے قطعی مختلف نظر آتی تھی۔ محسن نے اس کے لیے اپنے دل میں اچھے جذبات محسوس کیے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں سوال کیا۔ اجی وکیل نے کیا کرنا ہے، کسی مصیبت کے مارے کو پھنسا کے پیسے بنانے کی تدبیریں سوچنے کے علاوہ؟ اچھا، وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ آپ بھی یہی کرتے ہیں گویا؟ کرتے تو نہیں ہیں، کرنے کی تمنا ضرور رکھتے ہیں، وہ بن کر بولا۔ قطعی نہیں، میں یقین ہی نہیں کر سکتی۔ کاش یہ کمنٹ میری کزن مس نگینا اور دہی بڑے کے گوشت گزار کیے جا سکتے، محسن حسرت سے بولا۔ وہ مجھے معصوم سمجھنا معصومیت کے نام پر ایک دھبا تصور کرتے ہیں۔ ارے نہیں، آپ تو بہت اچھے آدمی دکھائی دیتے ہیں، شہریار نے اسے تسلی کرائی۔ کس قدر سچی باتیں کرتی ہیں آپ، وہ خوش ہو گیا۔ شہریار ہنس پڑی۔ آپ کہاں جاب کرتی ہیں؟ اب کی بار وہ اسے قدر سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ کمپلیکس ہاسپٹل میں۔ وہ وہیں گھاس پر اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ روزانہ یہاں سے جاتی ہیں؟ ہاں، کافی لمبا پڑتا ہوگا، اب تو عادت ہو گئی ہے۔ سر، ماڈل سٹی کے پروجیکٹ کے تحت یہاں ایک چھوٹا سا ہاسپٹل تعمیر کر رہے ہیں، میرے بھائی کو بھی آفر دی ہے، کیا آپ بھی اس میں کام کریں گی؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے حالات پر، اس نے گول مول سا جواب دیا۔ سر کہہ رہے تھے شہر سے اعلیٰ قابلیت کے حامل ڈاکٹرز اور ریجن بلوائیں گے، ان کی تنخواہیں خود دیں گے، جبکہ یہاں لوگوں کا علاج مفت کیا جائے گا۔ اسی طرح اسکول کا قیام بھی عمل میں لایا جائے گا، اساتذہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور جدید علوم و فنون سے لیس ہوں گے، ان کے پے اسکیل پرکشش ہوں گے تاکہ وہ پوری دلچسپی اور جذبے کے ساتھ جدید خطوط پر تعلیم دے سکیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ معیاری، مکمل اور بہترین کام کروانے کے لیے آپ کو ورکرز کی ترجیحات اور انٹرسٹ کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ ہر شخص پیسہ کمانے، روزی رزق حاصل کرنے اور ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے جاب کرتا ہے۔ وہ صوفی یا اللہ والا نہیں ہوتا کہ جسے 2 وقت کی روٹی کے علاوہ اور کوئی احتیاج نہ ہو۔ ظاہر ہے سوسائٹی میں رہ کر اس کو سٹینڈرڈ اور ڈیمانڈز کے مطابق اپنا لائف سٹائل بنانا ہوتا ہے، اور اس کے لیے پیسہ لازم و ملزوم ہے۔ ہم بھلے سے کہتے رہیں کہ ہم خدمت خلق کے لیے کام کر رہے ہیں، مگر حقیقت تو یہی ہے کہ دوسروں کی خدمت کرنے یا حق ادا کرنے سے پہلے اپنے جسم و جان کی خدمت اور اپنے لواحقین کے حقوق ادا کرنے ہوتے ہیں۔ پہلے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال کریں گے، تبھی کسی دوسرے کا خیال کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ ٹھیک ہے، صرف پیسہ کمانا ہی مقصد نہیں ہوتا، مگر اپنی محنت کا جائز معاوضہ تو بہرحال آپ کا حق ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خوشحال اور آسودہ ہیں اور محض شوق کے لیے یا ٹائم پاس کرنے کے لیے جاب کرتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں تنخواہ نہ دی جائے یا نسبتاً کم دی جائے، یہ سوچ کر کہ انہیں کون سی ان پیسوں کی ضرورت ہے۔ بھئی اس شخص نے محنت کی ہے، اس معاوضے کا حقدار ہے، اس معاوضے کا حق ادا کیا ہے، اپنا وقت دیا ہے، اسے اس کام کا وہی معاوضہ ملنا چاہیے جو اصول کے مطابق طے کیا گیا ہے۔ بغیر اچھے معاوضے اور حوصلہ افزائی کے اوور ورک کروانے سے کبھی یہ ڈیووشن پیدا نہیں ہوتی۔ آپ اچھا بول لیتے ہیں، وکیل جو ٹھہرے، شہریار نے داد دی۔ اور بتائیے گھر میں آپ کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ گھر میں تو گھر کے کاموں سے ہی فرصت نہیں ملتی، وہ سادگی سے بولا۔
جو ٹائم بچتا ہے وہ اظہر اور نگین سے لڑنے اور امی سے ڈانٹ کھانے میں گزار دیتا ہوں۔ کیا مطلب، آپ گھر کے کام بھی کرتے ہیں؟ شہریال کو ازت حیرت ہوئی۔ ہاں، ضرورت کے مطابق کر لیتا ہوں، وہ بے پروانہ کہہ رہا تھا۔ جیسے اپنا کھانا خود نکالتا ہوں، کھا کر برتن خود اٹھانا، انہیں دھو کر رکھنا، اپنے لیے چائے بنانا، اپنے کمرے کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، کھانے کے وقت مل جل کر ٹیبل لگانا اور کھانے کے بعد برتن اٹھانا، مہمان کی آمد پر اسے انٹرٹین کرنا۔ اصل میں امی نے ہمیں اچھے برے وقت کے لیے ہر طرح کے کام کرنا سکھا دیے ہیں، موقع کی مناسبت سے کر لیتے ہیں۔ اور ہاں، میں تو اپنی قمیض کے بٹن بھی خود لگا لیتا ہوں، ادھری ہوئی شرٹ کی سلائی بھی کر سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر ماسی چھٹی کر لے تو فرش پر پوچھا بھی لگا سکتا ہوں۔ ویسے پرسنلی بتاؤں، آخر والا کام مجھے بہت زہر لگتا ہے۔ اب تک صرف 2 دفعہ کیا ہے، ایک دفعہ جب ماسی کا بچہ بیمار ہو گیا تھا، دوسرا جب خود اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ محسن بڑے مگن انداز میں کہہ رہا تھا۔ شہریال کو ہنسی آ گئی۔ ہاں ہاں، اڑا لے مذاق، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ بدستور مگن تھا۔ یہی کہیں گی نا کہ مرد ہو کے ایسے کام کرتے ہو؟ ارے بھائی، کام تو کام ہوتا ہے، اور پھر میں کون سا روٹین میں کرتا ہوں؟ ضرورتاً موقع محل کے مطابق کرنے میں کیا حرج ہے؟ آخر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو ازواج مطہرات کی موجودگی کے باوجود اکثر کام خود کر لیتے تھے، اپنے جوتے کاٹ لیتے تھے، بستر اٹھا لیتے تھے، بکریوں کا دودھ دھوتے تھے، صفائی ستھرائی کر لیتے تھے۔ ایک اتنی عالی مرتبت اور عظیم ہستی گھر کے کام کاج کر سکتی ہے تو ہم عام مرد کہاں کے شہزادے اتر رہے ہیں؟ عورتیں بھی تو مردوں کی فیلڈ میں کام کرتی ہیں، اور اسلام میں بھی اس کی روشن مثالیں ہیں۔ خواتین جنگوں میں حصہ لیتی تھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تجارت کرتی تھیں۔ یہ تو بس ہمارے خود ساختہ نظریات ہیں جو ہم نے از خود عورتوں اور مردوں کے کاموں میں تفریق کر رکھی ہیں۔ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے کہ عورت اپنی جسامت و نزاکت کے باعث گھریلو اور ہلکے پھلکے کام زیادہ آسانی سے کر لیتی ہے، اس لیے اسے ان کاموں کو ترجیح دینی چاہیے، اور مرد کو اپنی جسمانی مضبوطی اور طاقت کے مطابق باہر کے کام سنبھالنے چاہیے۔ مگر یہ بھی تو حقیقت ہے کہ اگر عورت اپنی ضرورت کے باعث مردوں کی فیلڈ میں نکلی تو اس نے خود کو اس میدان میں بھی ایڈجسٹ کر لیا۔ مثلاً مٹی گارے کا کام، اینٹیں اٹھانا، بھٹے پر کام کرنا، کھیتوں میں کام کرنا، میڈیکل، انجینئرنگ اور کمپیوٹر کے شعبے میں طبع آزمائی کرنا، اور دیگر ایڈمنسٹریٹو فیلڈ میں ایڈجسٹ ہونا، یہ سب خواتین ہی کر رہی ہیں۔ پھر کام کے سلسلے میں مرد عورت کی کیا تخصیص؟ بس یہ ہے کہ گھر چلانے کے لیے پیسہ فراہم کرنا مرد کا کام ہونا چاہیے، اور گھر کا سکون فراہم کرنا عورت کی ذمہ داری ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ پروفیشن کے حسب سے دونوں اپنی مرضی کی فیلڈ چن سکتے ہیں۔ مرد بھی تو شیف بنتے ہیں، انٹیریئر ڈیکوریٹر، ڈریس ڈیزائنر اور فیشن ڈیزائنر بنتے ہیں۔ بہت خوب۔ شہریال کو اس کی شخصیت خاصی دلچسپ لگی تھی۔ اس جوش و خروش کا مظاہرہ گھر میں بھی کرتے ہوں گے؟ میرا مطلب ہے، اتنی ہی سپیڈ سے بولتے ہوں گے؟ اجی کہاں، اس نے ٹھنڈی سانس لی۔ وہاں باری کب آتی ہے، بولنے کون دیتا ہے جی؟ اور پھر مس نگینہ کی موجودگی میں کون زبان کھولے؟ تم یہاں بیٹھے گپے لڑا رہے ہو، ادھر ظاہر سائٹ پر تمہیں ڈھونڈ رہا ہے۔ ایمان پیشانی سے پسینہ پوچھتا اس کی طرف آ رہا تھا۔ شہریال کو دیکھ کر اس نے سر کے اشارے سے سلام کیا تھا۔ اب تو کسی حد تک اس سے شناسائی ہو چکی تھی۔ خیریت تو ہے نا؟ محسن فوراً الرٹ ہو گیا۔ ہاں، وہ جاپانی مال اسلام آباد واپس ایکسپورٹ کرنا ہے۔ ایمان نے شہریال سے نظریں بچا کر اسے آنکھ ماری۔ اس کی مراد ان جاپانی انجینئر سے تھی جنہیں آرام کے لیے واپس میرٹ ہوٹل بھیجنا تھا۔ کیا مجھے بھی ان کے ساتھ جانا ہوگا؟ محسن اس کا اشارہ سمجھ گیا تھا۔ نہیں، مسٹر جابر اور مس انیتا ان کے ہمراہ ہوں گے۔ تمہیں سائٹ پر کسی کام کے سلسلے میں بلوایا گیا ہے۔ اوکے مس شہریال، اجازت دیجیے گا، آپ کو پھر کبھی اپنے زرعی خیالات سے فیضیاب کروں گا۔ اتنی مشکلوں سے تو کوئی قدردان ملا ہے مجھے۔ محسن اٹھ کھڑا ہوا۔ شہریار ہلکا سا متبسم ہوئی تھی۔ دونوں ہاتھ ملا کر باہر روانہ ہو گئے تھے۔
تو کیا کوئی معجزہ نہ ہوگا؟ ہمارے سب خواب وقت کی بے لحاظ آندھی میں جل بجھیں گے؟ دو نیم دریا چاہے تاریخ و آتش سرد و جاں نوازی کے سلسلے ختم ہو گئے کیا؟ تو کیا کوئی معجزہ نہ ہوگا؟ خدائے لم یزل، یہ تیری سجدہ گزار بستی کے سب مکینوں کی التجا ہے۔ کوئی تو ایسی سبیل نکلے کہ تجھ سے منسوب گل زمینوں کی عظمتیں پھر سے لوٹ آئیں، وہ افو درگزر کی مہر و وفا کی بھولی روایتیں پھر سے لوٹ آئیں، وہ چاہتیں، وہ رفاقتیں، وہ محبتیں پھر سے لوٹ آئیں۔ میں تیرے لیے کیا کر سکتی ہوں میری بہن، تو خود بتا میں کیا کروں؟ میں تجھے کیسے بتاؤں کتنا تڑپ رہی ہوں یہ خبر سن کر، سمجھ میں نہیں آتا کس بات کو روؤں۔ ان چوٹوں پر جو خاوند لگاتا رہا، سوکن بیاہ لانے کے دکھ پر، تمہارے ساتھ ہونے والی زیادتی پر، اور اب اپنے خاوند کے ہاتھوں تیری آبرو پہ حرف آنے پر، یا پھر تیرے زیور کے لٹ جانے پر۔ طلعت باورچی خانے میں سر پکڑے ہنڈیا بھونتی راحت کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ راحت کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا، ذہن جیسے اپنے ٹھکانے پر نہیں تھا۔ اس نے عرفان کو جو زیور دکان شروع کرنے کے لیے دیا تھا وہ بیچ کر دوستوں میں اڑا آیا تھا۔ عرفان کے ہاتھ اکٹھی رقم کیا آئی، اس کے سوئے ہوئے ارمان جاگ اٹھے۔ وہ دوستوں کو ہمراہ لے کر بازار اور سینما کے چکر لگانے لگا۔ 6-7 اسی جیسی طبیعت رکھنے والے ہڈ حرام دوست تھے، ان کو کھلا پلا کے، سیر و تفریح اور عیاشی کر کے 4 دنوں میں 7,000 کی رقم برابر کر دی۔ کچھ اپنے لیے شاپنگ کر لی، فیشنیبل شرٹس، جینز، قیمتی جوتے، رومال، ٹائیاں، 3 عدد پینٹیں اور شیونگ کا سامان۔ اسی طرح کے اللے تلوں میں ہزاروں روپے اڑا کے خالی ہاتھ جیبیں جھاڑتا گھر آ گیا تھا۔ راحت اس کے صبح سے رات گئے تک باہر رہنے کی روٹین پر یہ سوچ کر خوش ہوتی رہتی کہ وہ دکان کے لیے خریداری والے کام کے سلسلے میں دیر سے گھر آتا ہے۔ یہ تو ہفتے بعد اس وقت کھلا جب راحت نے اسے تفصیل طلب کی۔ کیا دکان کا سارا سودا پورا ہو گیا؟ کتنے تک کا سامان ڈلوا رہے ہو؟ کون سا سامان؟ پیسے ہوں گے تو اس کی نوبت آئے گی نا، ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ وہ پریشان ہو گئی۔ وہ جو میں نے زیور کے پیسے دیے تھے وہ… عرفان سر کھجانے لگا۔ وہ بس لگ گئے، خرچ ہو گئے مجھ سے۔ دیکھو نا، اب کاروبار شروع کرنے سے پہلے بندے کو اپنی ساکھ تو بنانی ہوتی ہے نا، اس سے عزت اور دکانداری بڑھتی ہے۔ راحت کا جی چاہا دیوار سے جا ٹکر ماری۔ اس کا آخری بچا کچھا اثاثہ بھی لٹ گیا تھا۔ میں کیوں بھول گئی تھی کہ ازل کے سست مزاج اور کام چور آدمی کوئی ذمہ داری کب اٹھا سکتے ہیں؟ وہ تو بس اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ دوسروں کے بل پر کھائیں پئیں اور زندہ رہیں۔ اپنے ہاتھ پیر ہلانا ان کے لیے کار دشوار ہے۔ راحت کو رہ کر عرفان پر طیش آ رہا تھا، اپنی عقل پر افسوس ہو رہا تھا کہ دھن میں اس پر اعتبار کر بیٹھی۔ اتنا بے حس، اتنا ٹھس، اتنا اس قدر بودھا شخص تھا وہ۔ ایسے شوہر کے وجود پر ماں نہیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ حالات میرے بس سے باہر ہو گئے ہیں آپا، نہ میں واپس اماں کے ہاں جا سکتی ہوں کہ پہلے 2 جوان کنواری بیٹیوں کے رشتے لگانے میں ہلکان ہوئی جا رہی ہیں، نہ یہاں رہ سکتی ہوں جہاں جیٹھ کے ہاتھوں عزت کو خطرہ لاحق ہے، اور نہ کوئی دوسری جگہ نظر آتی ہے سر چھپانے کی۔ نہ جی سکتی ہوں نہ مر سکتی ہوں۔ میری اتنی تعلیم، عقل مندی اور سمجھداری سب ان حالات کے آگے بے اختیار ہیں۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، گھر سے بھاگ بھی نہیں سکتی کہ شوہر اور جیٹھ صاحب راہ روکنے کے لیے تلواریں لے کر کھڑے ہو جائیں گے، اور طلاق لے نہیں سکتی کہ یہ ہمارے جیسے پسماندہ طبقے میں گناہ سمجھا جاتا ہے۔ والدین بمشکل بوجھ کو کھسکاتے ہیں، دوبارہ اپنے اوپر پڑتا دیکھ کر کیسے راضی ہوں گے؟ ہر تدبیر یہاں بیکار ہے۔ وہ بے پناہ اداس اور مایوس تھی۔ تو اماں سے بات کر کے دیکھ، شاید وہی جابر کو کچھ سمجھائیں۔ میرا کہا نہ کہا تو ایک برابر ہے، مجھے چپ کرانے کے لیے ان کے تھپڑوں اور گھوسے ہی کافی ہیں۔ طلعت دل محسوس کر رہ گئی۔ صفیہ خالہ کیا کریں گی؟ الٹا انہی کی سائیڈ لیں گی۔ راحت کو ساس کی طبیعت کا اندازہ تھا۔ لیکن آپا، اب میں ایک بات بتائے دے رہی ہوں آپ کو کہ خدا نخواستہ اگر جابر بھائی کو دوبارہ اپنی بدتمیزی کا مظاہرہ کرنے کا موقع مل گیا
تو میں چپ نہیں رہوں گی. اپنی عزت بچانے کے لیے کوئی بھی انتہائی قدم اٹھا لوں گی، چاہے اس قدم کے لیے کوئی بھی قیمت چکانی پڑے. کوئی شے عزت سے اہم نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ زندگی بھی نہیں. خدا نہ کرے جو دوبارہ ایسا موقع آئے. میں اب سائے کی طرح تیرے ساتھ رہا کروں گی. کچھ بھی ہو تو گھر میں اکیلی نہیں رہا کرے گی. نہ تو تنہا ہوگی اور نہ ہی انہیں موقع ملے گا اپنی خباثت کا مظاہرہ کرنے کا. طلعت دیر تک بہن کو تسلیاں دیتی رہی. راحت دکھے ہوئے دل سمیت ہنڈیا بھوننے کے بعد باہر صحن میں آ گئی. شام کا سما تھا. دھوپ بڑی نرمی سے آنگن میں لگے پیڑ کی شاخوں سے چھن چھن کر زمین پر پڑ رہی تھی. کونے میں نلکے کے نیچے برتنوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا. وہ مشینی انداز میں برتن دھونے لگی. وہ طاہر جو کبھی اپنے بالوں پر آزمانا چاہتے تھے، ہواؤں کے خدوخال آزمانا چاہتے تھے، آشیانوں کی طرف جاتے ہوئے ڈرنے لگے ہیں. کون جانے کون سا صیاد کس قسم کے جال آزمانا چاہتا ہو، کون سی شاخوں پر کیسے گل کھلانا چاہتا ہو. شکاری اپنے باطن کی طرح اندھے شکاری حرمتوں کے موسموں سے نابلد ہیں، پر نشانے مستند ہیں. کجمگاتی جاگتی شاخوں کو بے آواز رکھنا چاہتے ہیں، ستمگاری کے سبب درواہ رکھنا چاہتے ہیں. تجھے سہمے ہوئے باغوں کی سوگند، صداؤں کے ثمر کی منتظر شاخوں کی سوگند. اڑانوں کے لیے پر تولنے، دلاؤں پر ایک سایہ تحفظ کی. ضمانت دینے والا کوئی موسم، بشارت دینے والا کوئی موسم. خدا جانے بشارتوں کے موسم کب آنے تھے، کب خوشیوں کو آنگن میں اٹکھلیاں کرنا تھیں. راحت سوگوار انداز میں سوچ رہی تھی. امی بات سنیں نا. اظہر ٹی وی لاؤنج میں قالین پر کشن کے سہارے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تخت پر سلائی مشین پر کام کرتی بیگم ریاض کو مسلسل پکار رہا تھا. ہاں بھئی کہو، میں سن رہی ہوں. وہ مصروف انداز میں گویا تھی. ادھر آئیں نا، یہاں بیٹھیں. وہ مچلا. خدا کے فضل و کرم سے بحری نہیں ہوں میں، یہاں سے بھی صاف سنائی دے رہا ہے. تم کہو کیا کہنا چاہتے ہو. ادھر سے کوڑا جواب ملا. ایسے نہیں نا مادر محترم. وہ خوش آشامدی لہجے میں بولا. ادھر آ کر تسلی سے توجہ سے بات سنیے. میں کام کر رہی ہوں، اس وقت نہیں اٹھ سکتی. وہ مشین میں دھاگا ڈال رہی تھی. لو جی، ایک تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے اس گھر میں. اظہر کو سخت صدمہ ہوا. سنانے کے لیے لاؤڈ سپیکر پر اعلان کی ضرورت نہیں ہوتی. کہنا ہے تو یہیں سے کہو، نہیں تو زبان بند رکھو. خواہ مخواہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یا رب، غم ہجراں میں اتنا تو کیا ہوتا، یا دل نہ دیا ہوتا، یا غم نہ دیا ہوتا. اظہر نے آسمان کی طرف دیکھ کر سرد آہ بھری. اچھا جی، کہہ دیتا ہوں. اسی طرح داستان غم مدعا و منتہا. پھر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا. اب کیوں بریک لگ گئے؟ بیگم ریاض نے سر اٹھایا. بات تو کوئی خاص نہیں ہے. وہ سر کھجا کر ہمتیں مجتمع کر رہا تھا. بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی، بلکہ جوتا چھپائی کی. وہ کچھ سوچ کر کہنے لگا. امی، فرض کریں مجھے کسی سے کچھ ہو گیا تو؟ وہ بے تکے پن سے بولا. بیگم ریاض نے گھور کر دیکھا. کیا ہو گیا ہو، کس سے؟ وہی حادثہ جو اس عمر میں اکثر ہو جاتا ہے. وہ صاف کہنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا. کیا؟ کون سا حادثہ؟ میں کہہ دیتی ہوں. اوٹ پٹانگ باتوں سے میرا دماغ خراب کرنے کی کوشش نہ کرو. مجھے اور بھی بہت سارے کام کرنے ہیں. آج نگین اور محسن گھر پر نہیں ہیں تو تم نے دل پشوری کے لیے مجھے زج کرنا شروع کر دیا ہے. نہ ایسی بات نہیں ہے ڈیئرسٹ موم. وہ جلدی سے بولا. اوفو، میں کیسے بتاؤں کہ کیا ہو گیا ہے؟ ہاں تو ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے ام اظہر. وہ دل ہی دل میں کہہ رہا تھا. اچھا ٹھہریں، میں آپ کو ایک اور طرح سے وضاحت دینے کی کوشش کرتا ہوں. اس نے انداز نشست بدلا. ہاں کہو، جلدی ہے. انہوں نے ایک لمحے کو ہاتھ روکا. جیسے ایک لڑکی ہوتی ہے نا. وہ رک کر تصدیق چاہنے لگا. ہاں. بیگم ریاض نے مجبوراً سر ہلایا. اور ایک لڑکا ہوتا ہے. وہ پھر تصدیق کے لیے رکا. ہاں ہوتا ہے. اور پھر وہ دونوں جو ہوتے ہیں نا،
یعنی لڑکا اور لڑکی، تو ان کے درمیان ایک اور ہے، اور پھر وہ جو رشتہ ہوتا ہے نا۔ بیگم ریاض نے بیچ میں ہی بات کاٹ دی۔ بیوقوف آدمی، بتاؤ کس لڑکی کو پسند کیا ہے شادی کے لیے؟ ہائے، آپ کو پتہ چل گیا؟ وہ اچھل پڑا۔ ہاں، یہ پتہ چل گیا ہے کہ بیوقوف کے سر پر سینگ نہیں ہوا کرتے۔ سچ کہا ہے نا کسی نے؟ لہجہ ہنوز سرسری تھا۔ امی، وہ اپنی جگہ چھوڑ کر ان کے پاس گیا اور ان کے شانے سے جھول گیا۔ اوف، وہ انسانوں کی طرح بات کرو، وہ مصنوعی طور پر جھلائیں۔ امی، وہ جو ہے نا استانی جی، بڑی محنت اور کوشش سے اس نے اس کا نام اگلا تھا، پھر ڈرتے ڈرتے ماں کی صورت دیکھنے لگا۔ نگین؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے دریافت کیا۔ جی، اظہر نے قدرے جھینپ کر اس بات میں سر ہلایا۔ بیگم ریاض کچھ خاموش ہو گئی۔ اظہر بے چین ہو گیا۔ کیا بات ہے، کیا آپ کو نگین پسند نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے، وہ تو ہے ہی پسند کیے جانے کے قابل۔ ہیرا لڑکی ہے۔ پھر آپ نام سن کر چپ کیوں ہو گئی؟ سوچ میں کیوں پڑ گئی؟ اظہر کو تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ کیا تمہاری نگین سے اس سلسلے میں کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ ٹٹولنے والی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارے توبہ! اظہر نے بے اختیار کانوں کو ہاتھ لگا دیا۔ ان سے بات کرنے کی ہمت کس میں ہے بھئی؟ اسی لیے تو پہلے آپ سے کہا ہے تاکہ آپ میری سفارش کر دیں، میری درخواست اس کے گوش گزار کر دیں۔ اصل میں مجھے تو ایسے کاموں میں بہت شرم محسوس ہوتی ہے۔ ہاں ہاں، زمانے بھر کے شرمیلے آپ ہی تو ہیں نا؟ سچ کہہ رہا ہوں امی، مجھے ہمت نہیں پڑتی، سمجھ میں نہیں آتا کس طرح سے بات شروع کروں۔ محسن کے بچے کی بہتیری منتیں کی تھیں کہ کسی طرح میری بات سنجیدگی سے اس کے کانوں میں ڈال دو، مگر وہ جواب میں مسخریاں کرنے لگا۔ اندر سے وہ بھی ڈرتا ہے۔ جانتی ہوں تم دونوں کی سادگی اور معصومیت کو۔ بیگم ریاض نے ایک دھپ رسید کرتے ہوئے کہا۔ اچھا بتائیں نا امی، کیا رائے ہے آپ کی؟ اظہر سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا۔ میری رائے جاننے سے پہلے بہتر ہوگا تم نگین سے اس کی رائے پوچھ لیتے۔ ان کا لہجہ کسی قسم کی دلچسپی سے خالی تھا۔ اظہر کو بیگم ریاض کے تاثرات زیادہ حوصلہ افزا محسوس نہیں ہو رہے تھے۔ کیا آپ کو نگین پسند نہیں ہے امی؟ اس کا لہجہ دھیما پڑنے لگا۔ بیٹے، بات میری پسند کی نہیں ہے۔ وہ سلائی چھوڑ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ نگین اچھی لڑکی ہے اور کوئی بھی فیملی اسے بہو بنانے میں فخر محسوس کرے گی۔ میرے دل میں بھی یہ خیال آیا تھا۔ میں نے اس کی امی سے فون پر ذکر کیا تھا، مگر اس نے کہا نگین نہیں مانے گی۔ وہ تو پچھلے 4 سال سے اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، مگر نگین کسی قیمت پر راضی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنی شادی کا ذکر سننا بھی گوارا نہیں کرتی۔ اب تو خود ثریا بھی کہہ کہہ کر تھک گئی ہے۔ مگر کیوں؟ نگین کیوں نہیں مانتی؟ کیا وجہ ہے؟ وہ الجھا۔ وجہ اس کا ماضی ہے۔ کیسا ماضی؟ وہ بے تابانہ گویا تھا۔ نگین کی ایک شادی ہو چکی ہے۔ کیا؟ اظہر سرتاپا مل کر رہ گیا۔ اندر بہت زور سے کچھ ٹوٹا تھا۔ ہاں، بیگم ریاض نے گہری سانس لی۔ 4-5 سال پہلے جب وہ 20 برس کی تھی، ثریا نے اس کی شادی کر دی تھی۔ بظاہر رشتہ اچھا تھا، لڑکے کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، برسر روزگار تھا، معاشی لحاظ سے بھی مستحکم تھا، پڑھا لکھا بھی تھا، لہذا ثریا مطمئن تھی۔ مگر پھر 6 ماہ میں ہی طلاق ہو گئی۔ طلاق؟ اظہر کے اندر کچھ اٹک گیا۔ مگر کیوں دی اس نے طلاق؟ اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے۔ بیگم ریاض اپنے ناخن دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ اظہر خاک بھی نہ سمجھا۔ ارے بیٹے، وہ شادی کے قابل ہی نہ تھا۔ وہ کترا گئی۔ نگین بھلی لڑکی تھی، کتنا عرصہ اس سے اس نے سب سے چھپائے رکھا، مگر نہ جانے اس بندے کو کیا وہم لاحق تھا، یا اس کے دل میں کون سا چور چھپا تھا کہ کسی طور خوش نہیں ہوتا تھا۔ پھر نگین کے چچا کے بیٹے کے بارے میں مشکوک ہو گیا۔ اس کے آنے جانے اور نگین سے بات چیت کرنے کو جانے کون سا رنگ دے دیا کہ طلاق تک نوبت پہنچ گئی۔ یہی کچھ بدنصیب ماں کے ساتھ ہوا۔
کیا سوریا خالہ کو بھی طلاق ہوئی تھی؟ مگر آپ نے بتایا تھا خالو کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ طلاق دینے کے 1.5 سال بعد اس کا شوہر حادثے میں مر گیا تھا۔ بہت پرانا قصہ تھا۔ میں نے سوچا کیا زیادہ کریت کرنی۔ اس کی طلاق کی وجہ بھی ہمارا دور شریک بھائی سلیمان تھا۔ وہ ہماری ایک دور کی پھوپھی کا بیٹا تھا۔ بچپن میں ہماری اماں نے انہیں ایک دفعہ اپنا دودھ پلایا تھا، اسی طرح وہ ہمارا رضاعی بھائی بن گیا۔ جب وہ 14 سال کا تھا تب اس کے ماں باپ مر گئے۔ اماں اسے اپنے گھر لے آئیں۔ بہت پیار کرنے والا لڑکا تھا وہ، خصوصاً سوریا سے اس کی بہت دوستی تھی۔ دونوں ہم عمر بھی تھے اور ہم مزاج بھی۔ سوریا کی شادی ہوئی تو وہ اتنا جوان مرد ہونے کے باوجود بہت رویا تھا۔ سوریا بھی دیوانی ہوئی جاتی تھی۔ شادی کے بعد وہ ہر دوسرے روز سوریا کے سسرال جا دھمکتا۔ اماں کے منع کرنے پر اگر رکتا تو خود سوریا چلی آتی۔ پھر کیا ہوا؟ وہی ہوا جس کی شکی فطرت رکھنے والے مرد سے توقع کی جا سکتی ہے۔ میری اور سوریا کی اکٹھی شادی ہوئی تھی۔ میں تو بیاہ کے یہاں اسلام آباد چلی آئی اور پھر اماں کے انتقال کے بعد یہیں کی ہو کے رہ گئی۔ مجھے نہیں خبر بیچ میں کیا کچھ ہوا۔ 2.5 برس بعد وہ طلاق اور 2 بچیاں لے کر میکے آئی۔ میکے بھی کیا، ہم 2 ہی بہنیں تھیں۔ میں یہاں تھی، اماں مر گئیں، ابا پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، سو خالی مکان تھا جسے ٹھکانہ سمجھ کر سوریا وہیں پڑ رہی۔ نگین کی دوسری بہن بھی ہے؟ ہاں، اس سے 2 سال بڑی ہے مگر۔ انہوں نے لمبی اور سرد آہ بھری۔ مگر اظہر انکشافات کے برقی روح کی زد میں تھا۔ یہ جینا بھی کیا جینا ہے بیٹے، وہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہے اور چیچک کی مریضہ ہے۔ سوریا اس کی دیکھ بھال کے لیے جہلم میں رہتی ہے۔ نگین کا سسرال لاہور میں تھا۔ طلاق کے بعد وہ بھی دوبارہ جہلم آ گئی اور اپنی پڑھائی کا سلسلہ مکمل کر کے لیکچرشپ حاصل کر لی۔ اب ماں اور بہن کو باقاعدگی سے خرچہ بھیجتی ہے۔ کمال ہے، بعض اوقات انسان اپنوں کے دکھ اور مسائل سے کتنا بے خبر رہتا ہے۔ اظہر کے اندر ایک بھونچال لہریں لے رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی پر اعتماد، بشاش اور تازہ دم اور بے نیاز و بے پرواہ نظر آنے والی شوق بیاں لڑکی اپنے ساتھ تلخ اور بدصورت ماضی کی یادیں سمیٹے ہوئے ہوگی۔ اس کے کسی بھی انداز اور رویے سے زندگی سے متعلق منفی طرز فکر کا سراغ نہیں ملا تھا۔ شاید کچھ لوگ اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات کو ایک نیا سبق اور تجربہ سمجھ کر اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان لمحوں کو قسمت کی خرابی کا نام دے کر ماتمی انداز میں یاد کرنے کی بجائے اس سے حاصل کیے گئے سبق کی روشنی میں آنے والے دنوں کو خوشگوار بنانے میں مگن ہو جاتے ہیں۔ اب کیا خیال ہے تمہارا؟ کیا تم اسے اس کے ماضی سمیت قبول کرنے کو تیار ہو؟ بیگم ریاض کی نظریں اسے کھوج رہی تھیں۔ وہ مجھے یہ اعزاز تو بخشے امی، میں دل و جان سے تیار ہوں۔ بھلا اس میں سوچنے والی کون سی بات ہے؟ انسان اہم ہوتا ہے، اس سے وابستہ ماضی یا حال اہم نہیں ہوتا۔ اہمیت اس کے وجود کے اندر چھپے نفیس ذہن اور خوبصورت دل کی ہوتی ہے۔ ظاہر کے حلیے سے کیا لینا دینا؟ میں نے اس سے شادی کرنی ہے، اس کے ماضی یا حال سے نہیں کرنی۔ پلیز امی، آپ اس تک یہ بات پہنچا دیں۔ اس نے ان کے گھٹنے تھام لیے۔ آپ خود اس سے بات کریں۔ کمال ہو گیا، کیا میں اسے بتاؤں کہ میرا بیٹا تمہارے لیے دیوانہ ہو گیا ہے؟ بیگم ریاض کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی۔ میں تمہاری سہیلی ہوں کیا جو تمہارے دل کی بات اس تک پہنچاؤں گی؟ نہیں بھی ہیں تو بن جائے نا سہیلی۔ وہ ان کا گھٹنا ہلا کر ملتجی ہوا۔ دیکھیں نا، مجھے ان باتوں کا سلیقہ نہیں ہے اور نہ ہی نکے پانڈے سے ایسے امید کی جا سکتی ہے۔ ہم اس فن سے ناولد ہیں، آپ ہی ہماری امداد کریں۔ اپنے مطلب کے لیے کیسے شکر پارے بنے ہوئے جا رہے ہو؟ بہت خوب۔ بیگم ریاض کو بھی اسے چھیڑنے میں لطف آنے لگا۔ اچھا بات سنیں امی، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایسا کیجیے گا، آپ اپنی طرف سے بات شروع کیجیے گا۔ وہ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ انہیں گڑ بتانے لگا۔ آپ کہیے گا کہ آپ کی خواہش ہے کہ وہ آپ کی بہو بنے، میرا مطلب ہے میرے حوالے سے، اور یہ کہ میں اس سلسلے میں بہت سیریس ہوں، اور بس کرو یہ چلتر بازیاں۔ وہ ایک جپت اس کے سر پر رسید کرنے کے بعد اٹھ کھڑی ہوئیں۔ جو بات کرنی ہوگی میں خود کر لوں گی، زیادہ باولا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔
ذرا دھیان سے امی، اس نے پیچھے سے تاکید کی، کہیں وہ یہ سب سن کر مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ کمال ہے، اتنے عرصے سے کہاں چھپا رکھا تھا یہ پاگل پن؟ میں ماں ہوں، مگر مجھے بھی شک ہونے نہیں دیا کہ ایسی کوئی بات ہے۔ ان کے انداز میں توصیف تھی۔ میں تو ابھی بھی نہ ہونے دیتا، مگر وہ کھسیا کر سر کھجانے لگا۔ اب اسے زیادہ ضبط نہیں کر سکتا تھا۔ بیگم ریاض شاید کچن میں جا چکی تھی۔ اظہر کسی خوشکن خیال میں کھو گیا تھا۔ دھڑکے بھی تھے اور دل کی بات اوپر تک پہنچا دینے کا ہلکا پن بھی۔ ماں سے کہہ کر دل پھول کی طرح سبک ہو گیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ نگین کے لیے اپنے جذبات میں اس نے مزید شدت واقع ہوتی محسوس کی تھی۔ جیا کے گھر آ جانے کی وجہ سے زرلالہ کو بہت بے فکری ہو گئی تھی، خصوصاً بچوں کی طرف سے پریشانی جاتی رہی تھی۔ پہلے ضرورتاً گھر سے نکلتی بھی تو دل اور دھیان پیچھے بچوں میں اٹکا رہتا تھا۔ اب وہ سکون سے باہر کے کام نپٹاتی تھی۔ گھر میں کسی بڑے کی موجودگی کا احساس خود بخود انسان کی طاقت بن جاتا ہے۔ اسے محسوس ہوتا جیسے اب وہ اکیلی نہیں رہی۔ وہ پاگل کر دینے والا شدید احساس تنہائی کسی کونے خدرے میں دبک کر بیٹھ گیا تھا۔ البتہ آنے والے لمحوں کا سیاہ اور بدحیت ہیولا اب بھی اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ اکبر علی یا اس کے ہم شکل کو دیکھے ہوئے 2 ہفتے سے زیادہ ہو گئے تھے۔ اسے دوبارہ وہ ملک ہاؤس کے اندر آتا جاتا دکھائی نہیں دیا تھا، لیکن یہ احساس اور اسے لمحہ بلمحہ دہلانے کو بہت کافی تھا کہ وہ اسی شہر میں تھا اور کسی بھی لمحے اس تک پہنچ سکتا تھا، اسے اقدام قتل کے مقدمے میں اندر کروا سکتا تھا، اس کے پیچھے اس کے بچے چھین سکتا تھا یا پھر زبردستی اسے اپنے ہمراہ لے جا سکتا تھا۔ بعد میں وہ قتل کرنے کی کوشش کی پاداش میں اسے ساری زندگی اذیت کی سولی پر لٹکا کے اپنا بدلہ لیتا رہتا۔ وہ خواب جو اسے اکثر و بیشتر آتا رہتا تھا، اس کا تعلق اکبر علی اور اس سے وابستہ تلخ یادوں سے تھا۔ ایک دن اس نے فرصت پا کر جیا کو اکبر علی کے متعلق بتا دیا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم نے اسی کو دیکھا تھا؟ ہاں جیا، بالکل وہی شکل، وہی قد اور ناک نقشہ۔ میں کیسے بھول سکتی ہوں اسے؟ کوئی اجنبی تو نہیں تھا کہ وہ مجھ سے پہلے 4 سال اور 4 ماہ میری بہن سکینہ کے شوہر کی حیثیت سے میرے سامنے رہا تھا۔ سکینہ باجی نے خود اسے پسند کیا تھا، اس کے اصرار پر اماں نے رشتہ قبول کیا تھا۔ شادی کے بعد باجی میکے آتی تو وہ بھی ساتھ آتا تھا، تمیز اخلاق اور جھکی نظروں سے بات کرتا تھا۔ شادی کے پہلے سال علی ہوا اور دوسرے سال ولی۔ میں ان دنوں میں اماں کے ساتھ باجی کے گھر رہی تھی۔ اس کے بعد جانے کیا ہوا کہ باجی بیمار رہنے لگی۔ شادی کے چوتھے سال جب وہ امید سے ہوئی تو اس وقت تک بالکل نچڑ چکی تھی۔ سارا کو جنم دیکھ کر بالآخر وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس وقت مجھے کیا خبر تھی کہ میری بہن کو سلو پوائزن اور میرے عشق میں گرفتار ہونے کے کھلم کھلا اعتراف نے اسے آہستہ آہستہ مار ڈالا ہے۔ اکبر علی نے ایک اسکیم کے تحت سکینہ باجی کو ذہنی اور جسمانی اذیتیں دے دے کر مارا۔ آخری دنوں میں زہریلی دوا کا استعمال بڑھا دیا تھا۔ وہ ڈیلیوری کے دوران ہی فوت ہو گئی۔ اس کے چند ہفتوں بعد میری ماں کا آخری وقت آ گیا اور میں اکیلی رہ گئی۔ علی، ولی اور سارا ماں کے انتقال کے بعد بے یار و مددگار رہ گئے۔ سب نے یہی مشورہ دیا کہ سالی کا بہنوئی سے نکاح ہو جائے تو بے آسرا بچوں کا اور خود میرا ٹھکانہ ہو جائے گا۔ میں نے بھی بچوں کی محبت میں یہ قدم اٹھا لیا، مگر شادی کی رات زرلالہ وہ لمحات یاد کر کے جھرجھری سی لے کر رہ گئی۔ اس رات اس نے اعتراف کیا کہ جب سکینہ سے شادی کے بعد اس نے مجھے دیکھا تو سب افسوس سے گھر گیا تھا کہ کاش چھوٹی کا رشتہ مانگ لیتا۔ پھر وہ دل ہی دل میں مجھے چاہنے لگا۔ سکینہ سے پہلے بھی کوئی لیلا مجنوں والی دلچسپی نہیں تھی، جو نارمل سے تعلقات تھے ان میں بھی دراریں پڑنے لگیں۔ آہستہ آہستہ جب اس کی شدتیں بڑھیں تو مجھ تک پہنچنے کے لیے اس نے سکینہ باجی کو قتل کرنے کا تہیہ کر لیا۔ ویسے تو وہ انہیں طلاق دے کر بھی راستے سے الگ کر سکتا تھا، مگر ایسی صورت میں اسے کسی صورت اس گھر سے میرا رشتہ نہ ملتا۔ اس نے ایسا طریقہ اپنایا کہ صورتحال خود بخود اس کے حق میں ہو گئی۔ وہ سکینہ باجی پر اپنے دلی جذبات عیاں کر چکا تھا۔
بارہا جتاتا تھا کہ وہ میرا عاشق ہے اور مجھے کسی اور کی نہیں ہونے دے گا۔ آپ سوچ سکتی ہیں یہ سب کچھ سن کر میری ذہنی اور جذباتی کیفیت کیا ہو رہی ہوگی، کیا رہی ہوگی۔ سائڈ پر پھل اور چھری پلیٹ میں موجود تھی۔ صدمے اور انتقام سے پاگل ہوتے ہوئے میں نے وہ چھری اس کے پیٹ میں گھونپی اور اپنی دانست میں اپنی بہن کے قاتل کو انجام تک پہنچا کر بچوں کو لے کر افراتفری میں گھر سے نکل کر ریلوے اسٹیشن جا پہنچی۔ اس سے آگے خوش قسمتی سے آپ سے ٹکراؤ ہو گیا۔ زرلالہ گزرے وقت کو دہراتے ہوئے نئے سرے سے اتنی ہی اذیت خود پر گزرتی محسوس کر رہی تھی۔ جب تم اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کر چکی ہو تو دوبارہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیا تانے بانے ملا رہی تھی۔ یا تو پھر یہ ہے کہ تمہاری چھری کے وار سے وہ مرا نہیں ہوگا، مناسب طبی امداد مل جانے کے سبب زندہ بچ گیا ہوگا۔ جیا نے بھی وہی بات دہرائی جو زرلالہ نے سوچ رکھی تھی۔ لیکن کہاں فیصل آباد کا ایک پسماندہ غربت زدہ علاقہ اور کہاں اسلام آباد، وہ اتنی دور کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اور اسے کیا خبر کہ تمہارا قیام اسلام آباد میں ہے؟ خبر نہیں؟ وہ پریشانی کے عالم میں گویا ہوئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھے کھوجتا ہوا یہاں تک آیا یا پھر یہ اتفاق ہے، لیکن جیا میں اپنے بچے ہرگز نہیں دوں گی اسے۔ میرا ہے ہی کون ان کے سوا، یہی تو میرے جینے کا سہارا ہیں، ان کے بغیر مجھے دوسری سانس نہیں آتی۔ میں ان معصوم پھولوں کو اس وحشی اور قاتل شخص کے حوالے نہیں کروں گی۔ کیا حق ہے اسے ان کی شخصیت تباہ کرنے کا؟ بچے 3 سال سے میرے ساتھ ہیں اور وہ عادی ہو چکے ہیں میرے اور اس ماحول کے۔ گھبرانا یا پریشان ہونا بہادر لوگوں کا شیوا نہیں ہوتا، جیا نے ٹوکا۔ تم سے تمہارے بچے کون چھین سکتا ہے؟ اولاد صرف وہی تو نہیں ہوتی جسے جنم دیا جائے، جو تربیت کرتی ہے، ذہن، روح اور دل کو لائن پہ لاتی ہے، پرورش کرتی ہے، وہی تو ماں کہلاتی ہے۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، تم فکر نہ کرو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ انہوں نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ جیا زرلالہ احساس تشکر سے اس کے شانے سے لگ گئی۔ شکر ہے کہ آپ ٹھیک ہو گئیں، آپ نہ ہوتی تو میں کیا کرتی اس مشکل وقت میں تو بالکل ڈھہ جاتی۔ غلط، جیا اس کے بال سہلا رہی تھی۔ تم نے تو اس سے زیادہ مشکل وقت گزارا ہے، اور وہ بھی بغیر کسی سہارے کے۔ مجھے سنبھالا، بچوں کو سنبھالا، گھر کو سنبھالا اور سب سے بڑی بات اپنے آپ کو، اپنے حوصلوں کو سنبھالے رکھا۔ یہ کیا کم مشقت ہے؟ جیا میں ایک بات تو بتانا بھول ہی گئی، اس سیکٹر میں بچوں کے رشتہ دار نکل آئے ہیں۔ مجھے بھی بہت اچھا لگا ہے ان کا گھر آنا۔ بیگم ریاض، ان کے 2 جڑواں لڑکے اور ان کی خالہ زاد بڑے دلچسپ لوگ ہیں، ان میں خلوص بھی ہے اور سادگی بھی، کبھی کبھار آ جاتے ہیں تو بڑی رونق لگاتے ہیں۔ میں کسی دن آپ کو ان کے گھر لے چلوں گی۔ ٹھیک ہے بیٹے، جب تمہیں اور بچوں کو اچھے لگے ہیں تو پھر اچھے ہی ہوں گے، میں ضرور ملوں گی ان سے۔ انسانوں کے اس جنگل میں کوئی تو ہو جس کے ساتھ مل کر چند لمحے خوش دلی سے گزار سکیں۔ زرلالہ کے دل پر جیسے کوئی زخموں کے نشتر چلانے لگا۔ دشت بے نخل میں یاد بے لحاظ نے ایسی خاک اڑائی ہے، کچھ بھی سوچتا نہیں، حوصلوں کا سائباں راستوں کے درمیاں کس طرح اجڑ گیا، کون کب بچھڑ گیا، کوئی پوچھتا نہیں۔ فصل اعتبار میں آتش غبار سے خیمہ دعا جلا، دامن وفا چلا، کس بدھی طرح جلا، پھر بھی زندگی کا ساتھ ہے کہ چھوٹتا نہیں، کچھ بھی سوچتا نہیں، کوئی پوچھتا نہیں، اور زندگی کا ساتھ ہے کہ چھوٹتا نہیں۔ کوثر اس وقت گھر پر اکیلی تھی۔ برکت حسب معمول حویلی کام کرنے گئی ہوئی تھی۔ ابا اور ظفر کھیتوں پر روانہ ہو چکے تھے۔ سکندر ملک دراب کی اسلام آباد والی کوٹھی میں کسی بلاوے پر گیا ہوا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، دھوپ میں قدرے شدت آتی جا رہی تھی۔ کوثر نیم کے پیڑ تلے چادر پر گندم پھیلائے چھاچ میں کچھ مٹھیاں گندم ڈال کر اس سے پھٹک رہی تھی۔ برکت نے کہا تھا میرے آنے تک یہ سارا ڈھیر صاف کر لینا۔ کوثر کا دوپہر میں سونے کا جی چاہ رہا تھا، مگر اماں کے حکم پر مارے باندھے اسے یہ کام کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ اپنے دھیان میں چھاچ میں گندم ڈالے اس سے پھٹک رہی تھی جب دروازے کا کنڈا بجا۔ اس نے اماں کی ہدایت پر اندر سے تالا لگا دیا تھا۔
وہ اٹھ کر دروازے تک آئی مگر کھولا نہیں۔ کون ہے؟ خیال تھا کہ ظفر آیا ہوگا کھیتوں سے۔ حویلی کے بندے ہیں، پیاس لگی ہے، پینے کو ٹھنڈا پانی یا لسی ہو تو ایک جگ دے دے، ہمارے ساتھ ملک جی بھی ہیں۔ وہ ہچکچا کر سوچ میں پڑ گئی، کھولوں کہ نہ کھولوں؟ ویسے حرج تو کچھ بھی نہیں ہے، راہ چلتے بندے کو پیاس لگ ہی جاتی ہے، پانی پلانا تو ثواب کا کام ہوتا ہے۔ اور پھر ان ملکوں کا کیا پتہ اسی بات پر ناراض ہو کر خواہ مخواہ اماں اور ابا کے خلاف ہو جائیں۔ اس نے بالآخر دروازہ کھول دیا، پھر اندر مڑی۔ ایک منٹ رکیں جی، میں پانی لے کے آتی ہوں۔ سلور اسٹیل کے جگ میں پانی ڈال کے 2 گلاس ٹرے میں رکھ کر وہ دروازے تک آ گئی۔ ملک دراب سفید گھوڑے پر تھا، اس کے پیچھے شیرا اور منشی دوسرے گھوڑوں پر سوار تھے۔ ملک دراب نے اس کے سہمے ہوئے خوشہ گندم کی سی رنگت والے پرکشش روپ اور جوانی کا نظارہ کیا اور پھر پسندیدگی سے سر ہلا دیا۔ کوثر سر پر دوپٹے کو مزید کھینچتی خالی جگ اور گلاس لے کر دروازے سے اندر ہو گئی اور پھر کنڈا چڑھا لیا۔ مگر اب کیا فائدہ تھا، اس کا جلوہ تو چوری ہو چکا تھا۔ ادھر ملک دراب مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے شیرے سے مخاطب تھا، شیرے، ہمیں چھوکری پسند آئی ہے، اب اسے بہت جلد ڈیرے پر پہنچ جانا چاہیے۔ جو حکم سرکار۔ کوثر کو دیکھنے کے بعد ملک دراب اس نوشگفتہ نوادمیدہ پھول کو مسلنے سے کیسے باز رہ سکتا تھا؟ اس نے شیدے کو اسے اٹھوانے کا حکم دے دیا تھا۔ سکندر ملک آباد میں مصروف تھا، لہٰذا کسی دشواری کے بغیر ملک کے کارندوں نے رات کو کوثر کو گھر سے اٹھا کر ڈیرے پر پہنچا دیا۔ ملک دراب کو وہ اتنی پسند آئی تھی کہ اس نے سوچ لیا تھا کہ اس فیس کو اسلام آباد والی کوٹھی میں لے جائے گا تاکہ بعد میں دوستوں کی خاطر سیوا بھی کی جا سکے۔ برکتیں اور بختو جیسے معمولی نوکر کے گھر کی کچی دیواریں ٹاپ کر اس کی بیٹی کو اٹھانا کون سا مشکل کام تھا؟ صبح ہوئی تو انہیں اس نقصان عظیم کی خبر ہوئی۔ کوثر کی چارپائی خالی تھی۔ کوثر کے ابا، برکتے کا لہجہ کانپ رہا تھا، ہم لٹ گئے کوثر کے ابا، ہم لٹ گئے۔ آہستہ بولو، پہلے ادھر ادھر دیکھ لو خدا کی بندی۔ بختو خود کو کسی امید کے سہارے بہلا رہا تھا۔ کہاں دیکھوں، گھر کیا کوئی حویلی ہے جس کی 100 بارادریاں ہوں گی؟ برکتیں پریشانی کے عالم میں اس پر چڑھ دوڑی۔ بختو سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ برکتیں کوثر کی خالی چرپائی دیکھ کر رونے لگی۔ اب کیا کریں، سکندر بھی یہاں نہیں ہے۔ سکندر ہوتا بھی تو کیا کر لیتا؟ بختو تھکے ہوئے انداز میں بولا، ہاتھی کے آگے چونٹی کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کو کیا جواب دیں گے، کیا کریں گے، کہاں جائیں گے ہم؟ برکتے سے رہا نہیں گیا تو وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ آہستہ بولو، بختو کے اندر طوفانی چکر چل رہے تھے۔ میں ملکوں کی حویلی جاتا ہوں، اب وہاں جانے کا کیا فائدہ؟ چٹی چنری پہ تو داغ لگ چکا، ہائے ربا، یہ کیا قہر توڑا ہے تو نے ہم غریبوں پر؟ برکتیں زاروں قطار رو رہی تھی۔